لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا مائنڈ سیٹ کے حوالے سے کہ ہم نے اپنے مائنڈ کے اوپر جو پنجرے بنا رکھے ہیں ان سے کیسے نکلنا ہے، وہ کون کون سے پنجرے ہیں، وہ بڑا امپورٹنٹ تھا۔ اب اسی کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں، مزید آپ کو میں ڈیفائن کرتا ہوں۔ بڑی خوبصورت پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے، ایک ہاتھی کی اور ایک باریک سی رسی سے اس کا پاؤں باندھ کے ایک چھوٹے سے قلعے کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ پنجابی لوگ قلعہ سمجھتے ہیں، اردو اسپیکر یا شہر والے نہیں سمجھتے ہوں گے، تو بس یہی سمجھ لیں کہ یہ ایک کھونٹی کہہ سکتے ہیں، میرے خیال میں اردو میں اس کو کھونٹی کہتے ہیں۔ اب یہ ہاتھی جو ہے یہ بہت بڑا ہے، بہت باریک سی رسی ہے، بہت چھوٹا سا وہ قلعہ ہے، لیکن یہ اپنی جان نہیں چھڑا پا رہا۔ ایسا کیوں ہے؟ جب یہ ہاتھی چھوٹا تھا نا، جب یہ پیدا ہوا تھا، اب یہ انڈیا میں اور سری لنکا میں یہ اگر آپ لوگ میری ویڈیو ان دو کنٹری سے دیکھ رہے ہیں تو ان کو بڑی اچھے سے اندازہ ہوگا، کیونکہ وہاں پر یہ گھر میں پالتو جانور کے طور پہ پالا جاتا ہے۔ تو اس کو چھوٹے سے بچے کا اسی زنجیر کے ساتھ یا اسی رسے کے ساتھ ایک قلعے سے باندھ دیا جاتا ہے، اور یہ زور لگاتا ہے اس کو توڑنے کے لیے۔ اب وہ زنجیر نہیں ٹوٹتی، بڑا زور لگاتا ہے، نہیں ٹوٹتی۔ اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ تھک کے یہ سوچ بیٹھتا ہے یا اپنا ذہن بنا لیتا ہے کہ میں جو مرضی کر لوں میں اس سے نہیں نکل سکتا، میں یہ زنجیر نہیں توڑ سکتا۔ دیٹ از دا مائنڈ سیٹ۔ اب اس کا مائنڈ سیٹ بن چکا ہے کہ میں جب مجھے میرا پاؤں باندھ دیا گیا قلعے سے تو میں نہیں نکل سکتا یہاں سے، تو وہ باقی کی ساری زندگی زور ہی نہیں لگائے گا، کبھی کوشش ہی نہیں کرے گا کہ میں اس کو دوبارہ توڑنے کی کوشش کروں، کیونکہ اس کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ اس کو صرف یہ پتا ہے کہ میں نے جب زور لگایا تھا، کوشش کی تھی، تو یہ نہیں ٹوٹ سکا تھا۔ اسی طرح سے ہم لوگوں نے بھی اپنے آپ کو کچھ زنجیروں سے، کچھ رسیوں سے باندھ رکھا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میری ایج 40 ہوگی ہے یا میری ایج 50 ہوگی، میں کچھ نیا سیکھ نہیں سکتا، میں کسی نئی فیلڈ میں جا ہی نہیں سکتا، یہ میرے بس کی بات ہی نہیں ہے، میں 1000 سے زیادہ کی دیہڑی کما ہی نہیں سکتا۔ یہ زنجیریں ہیں جن کے ساتھ ہم نے خود کو باندھا ہوا ہے۔ میں میں وہ کام نہیں کر سکتا جو دوسرے کر رہے ہیں، یہ زنجیریں ہیں ہمارے۔ اب جیسے میں اپنی ذاتی طور پہ بات کروں، میں کہتا ہوں میں ڈرائیونگ نہیں سیکھ سکتا، میں کہتا ہوں میں کوکنگ کر ہی نہیں سکتا، کبھی میں نے ٹرائی کی ہوگی، نہیں ہوئی، میں نے چھوڑ دی، میں اس زنجیر کے ساتھ بندھا ہوا ہوں۔ مجھے تو کوشش تو کرنی ہے نا، اب میں کوشش کروں گا، اب آگے زور لگاؤں تو ہو سکتا ہے میں اس زنجیر کو توڑ لوں۔ اسی طرح یہ ہاتھی اگر اب تھوڑا سا بھی زور لگائے گا تو یہ قلعہ زنجیر کیا ہے اس کے آگے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کی طاقت آپ کو پتہ ہی ہے کتنی ہوتی ہے، گاڑی پہ کھڑا ہو جائے تو گاڑی نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ تو آپ نے بھی دیکھنا ہے کہ آپ کی لائف کے اندر آپ کے ارد گرد کون کون سی زنجیروں کے ساتھ آپ بندھے ہوتے ہیں۔ ان زنجیروں کو توڑنے کے لیے آپ نے کبھی زور لگایا ہوگا۔ ایجوکیشن لیٹ سے میٹرک نہیں کر سکے تو میٹرک کرنے کی کبھی آپ نے کوشش کی ہوگی، نہیں کر سکے، کوئی بات نہیں ہے، اب دوبارہ ٹرائی کر کے دیکھیں۔ آپ ماسٹرز نہیں کر سکے تھے، اب دوبارہ ٹرائی کر کے دیکھ لیں۔ آپ نے اسکل سیٹ سیکھنے کی کوشش کی تھی، نہیں کر سکے، دوبارہ کریں، ذرا کر لیں گے آپ۔ اس مائنڈ سیٹ سے آپ کو نکلنا پڑے گا، وہ زنجیر والے مائنڈ سیٹ سے نکلنا پڑے گا۔ اپنی زنجیریں ڈیفائن کریں کون کون سی ہیں، اور مجھے کامنٹس باکس میں بتائیں، تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے اس میں سے کیسے نکلنا ہے۔ دو چیزیں کرنی ہیں، وہ جو ہماری پچھلی ویڈیو تھی، آپ نے وہاں پہ لکھ کے مجھے بتانا ہے کہ کس پنجرے میں آپ کا دماغ قید ہے اس وقت، کون سی چیز ہے جو آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے رہی، اور اس ویڈیو کے کامنٹس میں آپ نے بتانا ہے کس زنجیر کے ساتھ آپ بندھے ہوئے ہیں اور آپ اس سے جان نہیں چھڑا پا رہے۔ پھر ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔